ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات بڑھائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر محبوس کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے کل ہی ہم عید الاضحیٰ منائے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم لوگوں نے اس کے نام پہ قربانیاں بھی کی ہیں. اللہ ہم سب کے قربانیوں کو قبول فرمائے. آج کا جو موضوع ہے کہ قربانی کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی کس چیز کی قربانی اللہ چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا،
اور نہ ہی تمہاری جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں، جو دے کر آئے ہیں کل یا آج بھی لوگ دیں گے، کل بھی دیں گے، تو اس کا گوشت یا اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارا دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کس نیت سے ہم نے قربانی کی، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ کہ جانور ہم نے بڑا جانور خریدا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو چیز ہے اس ہمارے سے زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اندر کو دیکھتا ہے، تو ہمیں اندر کو صاف کرنا ہے۔ تو اور کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری صورت کتنی خوبصورت ہے، تمہارا جسم کتنا ہٹا کٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے ہی یہ جسم کو بنایا، اللہ ہی نے اس صورت کو بنایا۔ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو بدصورت بنایا، کسی کا جسم جو ہے ہٹا کٹا بنایا، کسی کو کمزور بنا دیا، دبلا پتلا بنا دیا۔ یہ اللہ اپنی مرضی سے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی اپنی تخلیق کے اندر، اپنی پیدائش کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں۔ ہم نے اللہ سے نہیں یہ کہا کہ اللہ مجھے گورے رنگ کا بنا، اے اللہ تو مجھے موٹا تازہ بھاری بھرکم انسان بنا، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا۔ اے اللہ تو مجھے صحت مند بنا، اللہ سے ہم نے یہ نہیں مانگا۔ اے اللہ مجھے مالدار بنا، اللہ سے ہم نے یہ نہیں مانگا۔ ہم مانگا نہیں اللہ سے، کوئی چیز ہم نے نہیں مانگی۔ ہم جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو جو ہے بدصورت بنا دیا، کسی کو صحت مند بنا دیا، کسی کو بیمار بنا دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے نہیں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو اتنے لمبے رکھنا، میرے پیروں کو اتنے لمبے رکھنا، ہم نے نہیں مانگا۔ اللہ نے جو ہے سب کچھ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے انسان، اپنے بندوں کی تخلیق کی، ساری مخلوق کی اللہ نے تخلیق کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کون سا عمل کر رہے، نیک عمل کتنے عمل کر رہے، اللہ یہ دیکھتا۔ تمہارے پاس مال و دولت ہے نہیں، ہم قربانی کا معنی کیا ہے، ہم کس چیز کو قربانی سمجھتے ہیں؟ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، 10 تاریخ آ گئی، تو 10 تاریخ کے دن ہم نے بکرا ذبح کر دیا، ہم نے بیل کاٹ دیا، ہم نے گائے کاٹ دی، ہم نے اونٹ کاٹ دی، ذبح کر دیا اور گوشت تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، خود ہم نے کھا لیا، ذخیرہ بنا لیا۔ بس ہماری سوچ یہی ہے کہ قربانی اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سے ہر چیز کی قربانی چاہتا ہے، ہر چیز کی قربانی، ہر معاملے میں قربانی۔ اللہ اکبر، ہر چیز کی قربانی، قربانی پیش کرنا ہے۔ گوشت کھا لیے، پی لیے، عید کر لی، منا لی، خوش ہو گئے، بس ہم نے سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، اچھا کیا، الحمدللہ کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی کو قربانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیسی تھیں، اللہ نے کیسا ان کو آزمایا۔ یہ مہینہ، یہ قربانیاں ان کی یادیں ہیں، ان کی یادوں کو تازہ کرتی ہیں، یہ ان کی سنت ہے۔ یہ قربانی اللہ نے ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قربانی اس کو کہتے ہیں، قربانی اس کو کہتے ہیں۔ ہماری کہاں کی قربانی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس چیز کی قربانی؟ کیا صرف بکرے کی قربانی یا کسی جانور کی قربانی کر دی؟ نہیں، بلکہ ہر چیز کی قربانی پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے وقت کی قربانی، یاد رکھ لیے، ہم وقت کی قربانی نہیں دیتے۔ فجر کی نماز کے لیے ہم وقت کی قربانی نہیں دیتے، اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اگر ہم نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھے ہم اللہ سے محبت رکھنے والے نہیں۔ قربانی نہیں دے رہے آپ، وقت کی قربانی نہیں دے رہے، یہ جان کی قربانی ہم کیا دیں گے؟ وقت ایک آئے گا، اگر جہاد کا حکم آ گیا تو ہم کیا اپنی جانیں، اپنی گردنیں کٹوائیں گے؟ ہم تو جو ہے مسجد تک آنے کی قربانی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنا کمزور ایمان ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نے اچھا کیا کہ نبی کے زمانے میں ہمیں پیدا نہیں کیا، پتہ نہیں ہم جو ہے وہ مشرکین مکہ کی صفوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو وہی حال ہے، آج پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح سے یاد کرنا ہے، جس طرح سے عمل کرنا ہے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے، جس قربانی کو چاہتا ہے، وہ قربانی ہم سے نہیں ہو پا رہی، ہم نہیں دے سک رہے وہ قربانی۔ مال کی قربانی بھی ہم سے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ غریب آیا، 10 روپے جیب میں ہیں، ہم ایک پیسہ نہیں دیتے، اگر کوئی دے دیا تو 1 روپیہ نکال کے دے دیا، 10 روپے میں سے 1 روپیہ نکال کے دے دیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی نیت کے اوپر ہے، اچھے نیت سے 1 روپیہ بھی دے دیا، قربانی کر دیا۔ لیکن مال جتنا دے رہا اس حساب سے آپ مال نکال کے لوگوں کو اندر جو ہے مجبوروں کی مدد کیجیے۔ 10 روپے میں 1 دیا، 100 روپے ہے تو بھی 1 روپیہ ہی دے سکتا، 1000 روپے ہے تو بھی 10 روپے دے دیا، بس سمجھ لیا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ مال جتنا دیتا آپ اس حساب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، زیادہ سے زیادہ۔ مال کی قربانی اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس امارہ کی قربانی، نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ برائیوں پر ابھارتا ہے، نفس امارہ برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نفس امارہ جو ہے برائیوں کو ابھارتا ہے کہ بھائی نماز مت پڑھ، نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ مال خرچ کرنے کی بات آئی، یہ نفس امارہ جو ہمارا نفس ہے، یہ جو ہے ہمیں صدقہ خیرات کرنے نہیں دیتا، یہ اندر سے ہمیں روکتا ہے۔ ہم اس کی جو ہے بات کو مانتے ہیں، ایک معنی میں ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ نے کہا کہ میں جو مال دیا اس میں سے خرچ کرو، ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ نفس امارہ ہمیں خرچ کرنے سے روکتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نفس امارہ کی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور خواہشات نفس کی جو خواہشات ہے، چلو یہ کرو وہ کرو، نفس کی خواہشات میں ہر برائی آتی ہے، یہ نفس ہمیشہ برائیوں کی طرف ہی ابھارتا ہے، برائی کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ خواہشیں پورے میری ہو جانا دنیا کے اندر، چاہے وہ جس چیز کی خواہش تم کر رہے اس سے اللہ ناراض کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنی نفس کی بات مان کر اس خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ نفس کی قربانی، اللہ کے لیے تمہارے جان کی قربانی، جان کی قربانی کو تو بھول ہی جانا، جان کی قربانی کو تو بھول ہی جانا۔ جہاد کا حکم ہو گیا، سب سے پہلے مولوی پیچھے آ جاتا، سامنے لوگوں کو ڈھکلتا، چلو رے بھاگو بھاگو، انہیں پیچھے رہتا، میں بچ جاؤں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی ہماری ایسی کمزوری ہے۔ تن من دھن کی قربانی، انا کی قربانی، انانیت جو ہے ہمارے اندر
کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس پہ احسان کیا، میں نے اس پہ احسان کیا، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، کیا ہے تیر مار لیا، اللہ کا حکم ہے تو نماز پڑھا، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دینے والا ہے، احسان کر رہا ہے تو انانیت نہیں، جو کام کر رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو، جو بھی عمل کر رہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، انانیت نہیں، میں بڑا عہدے میں جماعت کا امیر ہوں، میں جماعت کا لیڈر ہوں، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں، میں جماعت کا سیکرٹری ہوں، میں ٹریجرر ہوں، میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، میں اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوں، تو کچھ بھی ہو جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کو اور تیرے اعمال کو دیکھتا ہے، تیرے ایمان کو دیکھتا ہے، تیرا ایمان کیسا ہے وہ دیکھتا ہے۔ ہمیشہ بولتے ہیں نا کہ یہ کرا میں نے، وہ کرا میں یہ کرا، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کرے اللہ کے لیے بھول جاؤ، انانیت ہے، اس کی قربانی کرنا، وہ قربانی بھی نہیں ہوتی ہم سے۔ گھمنڈی تکبر ہمارے اندر پائے جاتا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈی ہے، اس کی قربانی کرنا ہے، بہت سی چیزوں کی قربانی۔ میرے بھائی پڑھتے جاؤں گا، آپ سنتے جائیے، اور اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کیا میرے اور آپ کے اندر یہ قربانیاں ہیں، ہم ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، یا صرف سال میں ایک مرتبہ ایک بکرا لایا، ذبح کر دیا، بس میں نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، سال کے 365 دن جو بھی معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو کر گزریے، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رک جائیے، یہ اصل قربانی ہے۔ اپنے آنکھوں کو بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے، غیر محرم عورتوں کی طرف نظریں ٹکا کر دیکھنے کی، اس چیز کی قربانی دیجیے۔ نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، خوبصورت عورت سامنے گزرتی ہے، نظر اس پہ ڈال کے ٹکٹکی لگا دیتا ہے؟ نہیں، ایک نظر معاف ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر نظر پڑ گئی فوراً پڑھ۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے، خوبصورت تھی، ایک صحابی رسول اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کی خوبصورتی ان کو لبھائی اور وہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف نظر ڈالی، دیکھے تو یہ تو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے اس کے سر کو ایسا پھرا دیا، نہیں دیکھنا، لیکن ہم اس سے بھی نہیں بچتے، برائی ہے۔ بلا پہلی چیز، ایک بڑے مولوی صاحب ہیں، بلا ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں، گھورتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روڈ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، گھورتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک نوجوان آیا، مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولا کیا کر رہے ہیں؟ ارے عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہی نظر لگائے؟ بولا ہاں پہلی نظر معاف ہے، تو ابھی یہ میری پہلی نظر ہی چل رہی ہے، ہٹا کے پھر نہیں دیکھ سکتا نا، یعنی دین کو ہم نے مذاق بنا دیا، دین کو مذاق بنا دیا، نظر پڑتے ہی ہٹا لو۔ ہاں اس چیز کی خبر نہیں، اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، کپٹ، بغض، یہ ہمارے دلوں کے اندر بھر کے، دور کے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہمارے سینوں کے اندر کینہ، کپٹ اور بغض بھرا ہوا ہے، اس چیز کی قربانی دو، دلوں سے کینہ کپٹ کو نکالو اور بغض کو نکالو اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ ہم اس چیز کی قربانی اللہ چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غیر محرم عورتوں کو چھونے کی قربانی۔ غیر محرم عورت کب موقع ملتا ذرا ہاتھ ملا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیلا ٹھونک لو۔ سر کے اندر کیلا ٹھونک لینے کو بہتر سمجھو،
لیکن غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے سے بچ جاؤ. ہائی سیکنڈ ہاؤ فائن خوش ہو جاتے ہیں ہاتھ ملاتے. تو غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. اب ہاتھ لگانا تو اور بڑی برائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں، اپنے ہاتھوں سے غیر محرم عورتوں کو چھونے کی قربانی اور اپنے پیروں کو غلط جگہوں پر لے جانے کی قربانی. فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی. نیند کی قربانی دیجیے میرے بھائیوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں. جمعہ میں جتنے لوگ آتے ہیں سارے کے سارے فجر کی نماز میں آنا. اپنے ایمان کا اگر معائنہ کرنا چاہتے ہو کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، کتنا بڑا میرا ایمان ہے، کتنا قوی ایمان ہے، تو آپ فجر کی نماز ساری زندگی پڑھنا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے. جو اللہ کے ذمے میں آ گیا، اس کی ذمہ داری میں آ گیا، تو اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو فجر کی نماز کو مت چھوڑیے. نیند کی قربانی دیجیے. نیند کی قربانی اللہ کو پسند ہے. 5 وقت کی نمازوں کے لیے آنے کی اپنے لیے اپنی مصروفیت کی قربانی کرو. ظہر کی نماز میں لوگ نہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہے. مزدور ہے اپنی مزدوری میں مصروف ہے، دکان والا دکان میں مصروف ہے، نوکری والا آفس میں مصروف ہے، ہر کوئی ہر جگہ مصروف ہے. ظہر کی نماز مسجد خالی ہے. 2 آدمی 3 آدمی مسجد میں آتے ہیں. کہاں جاتے ہیں سب لوگ؟ عصر کی نماز، بولے عصر میں بھی بیزی، بولے نہیں مجھ ٹائم نہیں ملتا. مغرب میں بھی بیزی، عشاء میں بھی بیزی، فجر میں بھی بیزی. فجر میں سونے سے عشاء کے بعد لوگ کھا کے گئے. اب کہاں جاتے وہ سب نماز نہیں. تو پھر آپ اپنوں کو اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں مت رکھو. گورنمنٹ کی نظر میں ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا نام رہتا ہے، انڈین مسلم لکھا جاتا ہے. لیکن اللہ کی لسٹ میں جو بے نمازی ہے اس کا کس لسٹ میں اللہ لکھتا ہوگا، یہ سوچیے. نماز قربانی دینا. فجر کی نماز کی عادت ڈالیے. آپ 5 وقت تک کی نماز کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز، 5 وقت کی مصروفیت کی قربانی، اپنے کانوں سے گانے بجانے کی قربانی. گانے بجانے سننے کی، لگا لیا کان میں، نکل گیا گاڑی پہ جا رہے ہیں، گانا چل رہا ہے، سن رہا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں. گاڑی لوگ گانا سننے کی جگہ دھیان میں رہتا، سامنے جا کے ٹھوک دیا، گر گیا، مر گیا. گیا کہاں؟ تو برا کام کرتے ہوئے مرا، تیری موت کیسی ہوئی؟ تو اس چیز کی قربانی دیجیے. اور جمعہ کے دن جلدی آنے کی قربانی. جمعہ کے دن بھی وقت کی قربانی کیجیے. وقت کی قربانی کیجیے. کتنی مرتبہ بولا ہوگا آپ کے سامنے، 2-4 مرتبہ بات آئی اس سلسلے میں کہ بھائی امام ممبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے. دیکھیے ابھی تک کیا حال ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. عید کی نماز میں جلد سے جلد آنے کے لیے وقت کی قربانی. سال میں 1 مرتبہ نماز پڑھتا، وہ بھی ٹائم پہ نہیں آتا، اس کے لیے انتظار کرنا. جو لوگ نہیں آتے ان کے لیے انتظار کرنا، جو لوگ آئے ان کے باتیں سننا. پورا بیچارہ وہ جو ذمہ دار ہے، ان دیر سے آیا تو بھی انہیں گنہگار. لوگ ذرا جلدی آئے سوالے، وہ لوگوں کی پکار کی غصے کی وجہ سے یہ گنہگار. اللہ اکبر. کس چیز کی قربانی ہم دے رہے ہیں؟ ہر چیز کی قربانی اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کی قربانی پیش کریں. اللہ اکبر. قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیا؟ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ آگ میں ڈال بھی دیا گیا. وہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، گلے گلزار بن جا. الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، آرام سے.
اور ایمان توحید اتنا پختہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے، اے ابراہیم آپ بولیے آپ کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے، کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اگر مجھے بچانا چاہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قربانیاں ایسے پیش کرو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ گھر سے نکال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، السلام علیکم ابا جان، باپ کو سلام کر کے جو ہے نکلتے چلے۔ بہت سی انہوں نے قربانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے لیے نمونیہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم آئیڈیل بناتے ہیں تو سنیما ایکٹر کو، کرکٹر کو جو ہے آئیڈیل بناتے ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان ہمارا آئیڈیل۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، وہ نام ابھی بھول گیا، کرکٹروں کو ہم نے جو ہے آئیڈیل بنایا۔ اذان ادھر ہو رہی، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کرکٹ میچ دیکھ کے بیٹھ گیا۔ کیا قربانی دے رہے تھے، کیا قربانی دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، پڑھ لیں گے نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، قربانی ہر چیز کی، تن من دھن ہر چیز کی قربانی اللہ کے نبی نے دی، صحابہ نے دی۔ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے محبت نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلوں کے اندر محبت ہے تو دنیا کی محبت ہے، دنیا کی مال و دولت کی محبت ہے، دنیا کی جو ہے یہ نشو و نما کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، وقت پتہ نہیں کب آئے گا، کب اللہ بلا لے گا، آدمی چلتے چلتے گر گیا، پڑ گئے، مر گیا نیچے، ختم ہو گئی زندگی، سانسیں ٹوٹ گئی، ختم، اس کا حساب بند۔ جب تک کر لینا ہے، کما لینا ہے دنیا میں، مال بھی کمائیے آپ، مال کمانے سے اسلام نہیں روکتا، آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے سے اسلام نہیں روکتا، آپ کو ڈاکٹر بننے سے اسلام نہیں روکتا، انجینئر بننے سے اسلام نہیں روکتا، منسٹر بننے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن آپ جو بھی پڑھو، جو بھی بنو، وہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ کو اس پہ بھی جو ہے آپ کا جو سوال ہے۔ لیکن دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدمی دنیا کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، جو دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیں گے اور آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا، اور اس کا میزان لگایا نہیں جائے گا، ترازو میں اس کے نیکیوں کو تولا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اگر وہ کچھ نیکیاں بھی کر رہا تو نیکیاں بھی کیا فائدہ، وہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو دنیا چاہتے ہوئے دین کو بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ صحابہ کا دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ صحابہ کے اعمال کیسے تھے جو آج 1450 سال کے بعد بھی آج ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کی جو ہے ان کی سیرتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ ساری دنیا ان کے کردار کو پسند کرتی ہے۔ وہ لوگوں کے اعمال ویسے، انہوں نے اللہ کو ایسا راضی کر کے گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے محبت کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنا، سب سے پہلی چیز توحید پر قائم رہنا۔ توحید سے ہٹے پھر آپ کا کوئی اعمال نہیں۔ توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ آپ نے لا لی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے کچھ ہونے کا ارادہ دل کے اندر رکھنا، نیت دل کے اندر رکھنا کہ اللہ اولاد دینے والا ہے، یہ بابا بھی اولاد دیں گے، اللہ مال و دولت دینے والا ہے، یہ بابا بھی مال و دولت دیں گے۔ آپ نے دو معبود بنا لیے، ایک تو اللہ کو، دوسرا غیر اللہ کو۔ اولاد کا دینے والا اکیلا اللہ ہے، دعا کو قبول کرنے والا اکیلا اللہ ہے، دعا مانگنا اکیلے اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو بھی کام ہے
توحید کا اصل معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے راضی اور خوش ہوتا ہے وہ کریں گے تو توحید، اس کو توحید کہتے ہیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، یہ نہیں۔ اللہ کو ایک تو سارا مسلمان مانتا ہے، وہ قبر کو جا کے سجدہ کرنے والا بھی وہ اللہ کو ایک ہی مانتا، دو اللہ نہیں بولتا۔ لیکن وہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بابا کی بھی ضرورت ہے، ان کا ریکمنڈیشن ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ دل میں رکھنا بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دے، اللہ جسے چاہے معاف کر۔ جتنا بھی بڑا گناہ کرو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو کچھ دن جہنم میں سزا دے کے جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور بھیجے گا، نبی کی سفارش کے ذریعے سے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے اس کو نکال کے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور بھیجے گا۔ لیکن جس کے دل میں ذرا سا بھی شرک رہا، اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جہنم میں رہے گا، اور وہاں سے جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے رائے کے دانے کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر شرک نہیں ہے لیکن گناہ بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ زمین و آسمان بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے میرے پاس آیا لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں اسی مقدار میں اس کی مغفرت لے کر کے آؤں۔ اللہ اکبر، اللہ سمجھ، شرک سے اللہ بیزار ہے، اللہ کے رسول بیزار ہیں۔ تو یہ شرک سے توبہ کرنے کی قربانی دیجیے۔ شرک کی بھی تفصیل کبھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ سے محبت، توحید پر قائم رہنا اور اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا یہ توحید ہے۔ اللہ کے احکامات سنتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر پابندی نہیں آ رہی تو سمجھو اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول بھی جو بولے وہ کرنا، اور اللہ کے حکم کو اللہ نے جس عمل کا حکم دیا اس کو نبی کے طریقے پہ کرنا، یہ نبی سے محبت ہے۔ اللہ کا تو حکم ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہوتے۔ آپ کو نبی کے طریقے سے ہٹ کے دوسروں کا طریقہ تمہیں پسند آ رہا ہے تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا، یہ ہیں۔ اور اللہ جن چیزوں سے روکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روکے اس سے رک جانا، اس کی قربانی دو۔ جھوٹ سے بچنے کی قربانی دو، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو، اس کی قربانی دو، لوگوں کا مال ہڑپنے کے لیے جو عادت ہے اس کو چھوڑو، اس کی قربانی دو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر لائیے۔ نبی اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، صحابہ اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، لیکن آج نوجوان ٹخنوں کے اوپر رکھتے تھے اللہ کے نبی اور صحابہ، لیکن آج ہم ٹخنوں کے نیچے چھوڑتے ہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ غرور اور گھمنڈ کی نشانی ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ جو اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں۔ سمجھ، ایک شخص اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا کر کے اکڑ کر کے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک وہ دھنستے جائے گا، قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستے رہے گا۔ اللہ گھمنڈ کو نہیں، تکبر کو نہیں پسند کرتے۔ اللہ نے کہا کہ تکبر میری چادر ہے، اسے کھینچنے کی کوشش نہیں کرنا۔
تکبر اللہ کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی، ساری کائنات کا خالق، پیدا کرنے والا، مالک، سب چیزوں کا مالک، ساری مخلوق کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ یہ پرانے لوگوں کے رسم و رواج، شادی بیاہ میں ہلدی کی رسم، پاؤں میز کی رسم، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں، شادی سے پہلے کتنے رسمیں ہوتے رہتے، جوتے چھپائی کی رسم کرتے، وہ جو دولہا آتا اس کے جوتے لے جاتے، سالی چھپا، وہ پیسے دیے تو اس کو دیتے۔ کیا ہے اسلام؟ اب انہیں انگلی پکڑ لیتی، کس کی؟ اپنے بہن کے ہونے والے شوہر کی انگلی پکڑ لیتی۔ بہن کا شوہر بہنوئی، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ہے، اس سے پردہ کرنا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دیوروں سے پردہ نہیں ہوتا، جیٹ سے پردہ نہیں ہوتا۔ بولے نہیں جی میرے تو بھائی کی بیوی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رسول کا حکم ہے میرے بھائی، میں نہیں بول رہا ہوں۔ کسی نے پوچھ لیا پردے کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، تو پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہمیشہ گھر میں رہتا ہے، ہمیشہ گھر میں رہتا ہے، اپنی باورچ کو دیکھتے رہتا ہے۔ اور یہ شیطان ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ شیطان جو لگا ہے وہ بھٹکاتا رہتا ہے، غلط خیالات وسوسے دل کے اندر ڈالتا ہے، کہیں کہیں جو ہے برائی بھی ہو جاتی، ایسی خبریں بھی ہمیں سننے میں آتی ہیں کہ بھاوج کے ساتھ دیور کے تعلقات، نعوذ باللہ، جیٹ کے ساتھ بھاوج کے ساتھ تعلقات کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ اسی لیے پردے کا حکم ہے۔ پردہ یہ ہے، انشاءاللہ پردے پہ بھی کبھی تفصیلی بیان انشاءاللہ کروں گا۔ یہ قربانی اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نماز میں آپ زیادتی کریں، ایک دو سیکنڈ بھی ذرا سا سجدہ لمبا کرے کہ بازو والا دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کرو گے تو شرک میں آ جائے گا۔ کہاں سے بچ سکتے ہیں ہم؟ کہاں سے بچ سکتے ہیں؟ دین آسان ہے میرے بھائی، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ یہ ریاکاری ہے، چھوٹا شرک بولتے ہیں، دکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے نماز ریاکاری، دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ریاکاری، دکھانے کے لیے صدقہ کرنا ریاکاری۔ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، اور چھوٹا کرتے کرتے آدمی بڑے شرک میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس چیز کی بھی قربانی چاہتا ہے ان تمام چیزوں کی قربانی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے جمعے کے اندر ہوگی، وقت کا تقاضا ہے، وقت کے جو ہے اجازت نہیں دیتا، تو مزید باتیں آپ کے سامنے میں رکھ نہیں پاتا ہوں۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اسی عنوان کا جو ہے باقی حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔